السلام علیکم۔ ایم حسین اردو کلاسز میں میں منور حسین آپ لوگوں کا پھر سے استقبال کرتا ہوں۔ ادھر کچھ دنوں سے اسکول بند ہونے کی وجہ سے میں 9ویں سے لے کر کے 12ویں کلاس تک کی ویڈیو نہیں بنا پا رہا ہوں۔ جیسے ہی اسکول کھل جاتا ہے میں پھر سے ویڈیو بنانا شروع کروں گا اور اسے اپلوڈ بھی کر دوں گا۔ اس لیے 9ویں سے 12ویں تک کے اسٹوڈنٹس کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ویڈیو اب تک میں نے اپلوڈ کیا ہے آپ لوگ اسے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر میں اردو سبجیکٹ لے کر کے بی اے ایم اے کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے جو میں ایم اے کرنے کے درمیان نوٹس بنایا تھا وہی نوٹس لائن بائی لائن سطر بائی سطر پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ بی اے ایم اے کرنے والے اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج میں جس موضوع کے اوپر بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع یا ٹاپک ہے کربل کتھا۔ فضل علی فضلی کی کربل کتھا بی اے یا بی اے میں نہ بھی ہوں تو ایم اے میں کسی نہ کسی یونیورسٹی کے سلیبس میں ضرور شامل ہوگا۔ آپ لوگ کربل کتھا کا نوٹس جو میں نے تیار کیا تھا اسے دھیان سے سنیں اور ایک ایک صفحہ کو آپ لوگ اسکرین شاٹ لے کر کے اس سے اپنے طریقے سے نوٹس بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربل کتھا، مصنف ہیں فضل علی فضلی۔ کربل کتھا کو بیشتر نقادوں نے شمالی ہند میں اردو نثر کا اولین مستقل تالیف اور زبان دہلوی کا قدیم ترین نمونہ قرار دیا ہے۔ فضل علی فضلی کی کربل کتھا علمی اور ادبی حلقوں میں بہت دنوں سے معروف ہے، لیکن یہ کتاب فضلی کی کوئی تبعزات تصنیف نہیں بلکہ مشہور و معروف مصنف ملا واعظ حسین کاشفی کی تصنیف روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے۔ یہ کتاب واعظ نے 908 ہجری میں مرتب کی تھی۔ یہ اپنے موضوع پر بہت کامیاب تصنیف ہے۔ ایران اور ہندوستان میں روضۃ الشہداء مجالس عزا میں بڑی کثرت سے پڑھی جاتی تھی۔ یہ کتاب دنیائے اسلام خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں شیعی مسلک کے لوگ آباد تھے کافی مقبول تھی۔ کتاب کی مقبولیت کو دیکھ کر دنیا کی کئی زبانوں میں اس کے ترجمے کیے گئے۔ روضۃ الشہداء ہندوستان کے مصنفین و شعراء کے نزدیک بھی بہت مقبول رہی، لہٰذا ہندوستان میں بھی اس کے کئی ترجمے کیے گئے۔ مالک رام اور مختار الدین آرزو کی تحقیق کے مطابق 1092 ہجری میں اس کا دکنی نظم میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کے بعد حسن بیگ نامی مصنف نے اس کتاب کا ترجمہ دکنی نثر میں 1182 ہجری میں کیا۔ اس ترجمے کے علاوہ اور بھی بہت سارے مصنفین نے اس کے ترجمے کیے۔ حیدر بخش حیدری نے بھی اس کتاب کا ترجمہ 1238 ہجری میں گلشن شہیدہ کے نام سے زبان ریختہ میں کیا اور پھر اس کا ایک انتخاب بھی گل مغفرت کے نام سے کیا۔ ان بے شمار تراجم سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کسی زمانے میں ہندوستان میں کافی مقبول تھی۔ ترجمے کے علاوہ اردو کے بعض مصنفین اور شعراء نے روضۃ الشہداء کے طرز پر بطور خود بھی کتابیں لکھیں، لیکن ان کتابوں کو مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ فضلی نے اس کتاب کا ترجمہ کربل کتھا کے نام سے 1145 ہجری میں کیا۔
لیکن روضۃ الشہداء اور کربل کتھا کے موازنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فضلی نے اس کتاب کا لفظی ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اس کتاب کے مضمون کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اور کہیں کہیں اپنے تخیل سے اس کے واقعات میں اضافہ بھی کیا ہے، اور کہیں کہیں اصل کتاب سے انحراف کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ لہٰذا بحیثیت مجموعی یہ کتاب روضۃ الشہداء سے اتنی مختلف ہو گئی کہ اسے ہم فضلی کی مستقل تالیف قرار دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اوپر تحریر کیا ہے کہ یہ کتاب 1145 ہجری میں لکھی گئی، لیکن کافی دنوں تک یہ کتاب منظر عام پر نہیں آئی۔ اس کتاب کے بعض اجزاء محرم کے مجلسوں میں پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال فضلی نے اس کتاب پر 15 برسوں کے بعد پھر نظر ثانی کی اور اس کے مضامین میں حذف و اضافہ کیا اور اس کی عبارت کی لو و پلک کو سنوارا، اور اس طرح یہ کتاب اپنی موجودہ شکل میں 1749 عیسوی میں منظر عام پر آئی۔ کربل کتھا 12 مجالس پر مشتمل ہے، اور ہر مجلس اپنے اندر ایک الگ رنگ و آہنگ رکھتی ہے۔ پہلی مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری مجلس میں جذباتی تعویل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے المناک اثرات کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسری مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دردناک منظر کو پیش کیا گیا ہے۔ چوتھی مجلس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان ہے۔ پانچویں، چھٹی اور دیگر مجالس میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اہل بیت کی شہادت کا بیان ہے۔ کربل کتھا کی 12ویں مجلس جو آخری مجلس ہے میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا دردناک منظر بیان کیا گیا ہے۔ ان 12 مجلسوں کے بعد کربل کتھا میں 12 ابواب اور بھی ہیں، جن میں شہادت امام حسین کے بعد کے واقعات کو درج کیا گیا ہے۔ ان ابواب میں فضلی کی جذباتی تعویل اپنے عروج پر ہے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے المناک سانحہ ہے۔ اہل بیت جس دردناک طریقے سے شہید کیے گئے، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ فضلی نے ان واقعات کو کربل کتھا میں نہایت دلدوز اور جگر پاش انداز میں تحریر کیا ہے۔ یہ مخصوص انداز کربل کتھا کی ادبیت کا مظہر ہے، لیکن یہ بات بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ اس میں کوئی ادبی شان نہیں پائی جاتی، اور نہ اس کی عوامی اہمیت اس کی ادبیت کی بنا پر ہے۔ اس کتاب کی اہمیت آج صرف لسانی اعتبار سے ہے، کیونکہ اس کی زبان اردو نثر کے بہت سے تاریک پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کی زبان پر دہلی کے علاقائی زبان کے اثرات نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایسے الفاظ کی تعداد اچھی خاصی ہے جو اس وقت کے دہلی شعراء کے کلام میں بھی نہیں ملتے ہیں۔ پوری کتاب میں فضلی نے یہ کوشش کی ہے کہ زبان نہایت صاف اور رواں استعمال کی جائے، لیکن جیسا کہ میں نے تحریر کیا ہے کہ یہ کتاب فارسی سے ناواقف افراد کے لیے تصنیف کی گئی تھی تاکہ مذہبی مقصد کی عوامی تکمیل ہو سکے۔ چنانچہ عام بول چال کی زبان کا استعمال فضلی کے لیے ناگزیر تھا۔ یہ اور بات ہے کہ فضلی جہاں جہاں متن کے پابند ہوئے ہیں، وہاں عبارت کی سلاست اور روانی مجروح ہوئی ہے، اور فارسی جملوں کی ساخت کا اثر بھی اکثر جگہوں پر نمایاں نظر آتا ہے۔
اس کے علاوہ اس زمانے کی روایت کے مطابق فضلی کے قلم سے مکفّہ جملے بھی نکل گئے ہیں، لیکن اس خامی کے باوجود فضلی کی یہ کتاب اس عہد کی عوامی زبان سے بہت قریب ہے جو اردو کے لسانی مطالعے کے لیے ایک بیش قیمت مواد فراہم کرتی ہے۔ کربل کتھا کا لسانی مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ زبان ایک زندہ شے ہے جو برابر بدلتی رہتی ہے، اور اس تبدیلی کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم کچھ صدی قبل لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کربل کتھا کے زبان کا موازنہ جب ہم آج کے زبان سے کرتے ہیں تو ہمیں صوتی تبدیلی کے آثار نظر آتے ہیں۔ جس عہد میں کربل کتھا لکھی گئی اس عہد میں پنجابی زبان کے اثرات شمالی ہند کی زبان پر بھی تھے۔ مثلاً پنجابی زبان میں ایسے تمام الفاظ جن میں پہلے مصمتے کے بعد مصوتہ آتا ہے وہ تخفیف ہو کر زبر میں بدل جاتا ہے۔ مثلاً کان، ہاتھ وغیرہ پنجابی میں کن ہتھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس برج بھاشا میں پہلے مصمتے کے بعد اگر مصوتہ ہو تو اسے طویل مصوتے سے بدل دیتے ہیں۔ مثلاً برج بھاشا میں پگ ٹنگ کو پاگ اور ٹانگ میں بدل دیتے ہیں۔ اس معاملے میں کربل کتھا کی زبان میں پنجابی اور برج بھاشا دونوں زبانوں کے اثرات کو ڈھونڈتے ہیں۔ کربل کتھا میں یہ مثالیں ملتی ہیں جیسے رگ بجائے راگ، لگا بجائے لاگا، جگ بجائے جاگا وغیرہ۔ اگر لفظ کے آخر میں طویل مصوتہ ہے تو اسے تخفیف کر دیا گیا ہے، جیسے دولہا بجائے دولہا، درگاہ بجائے درگاہ۔ آخر دور کی پراکرتوں کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ الفاظ کے مشدد لہجے کو سادہ بنا دیا جاتا تھا۔ پنجابی میں مشدد کہنے کی صورت برقرار ہے، لیکن برج بھاشا میں اس کو سہل بنا دیا گیا ہے۔ کربل کتھا میں بھی اکثر مقامات پر مشدد بحریں کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اب بیشتر الفاظ اپنے اصلی تلفظ پر آ گئے ہیں۔ کربل کتھا میں مٹی، پتوں، ہڈی کے بجائے ماٹی، پاتوں اور ہاڑ استعمال ہوا ہے۔ اردو میں حکاری آوازیں بھی موجود ہیں جن کی تعداد 11 ہے۔ مثلاً پنکھڑیوں، مجھ، سانجھ کی جگہ پنکڑیوں، منج اور سانجھ کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن بعض سادہ آوازوں کو حکاری بنا دیا گیا ہے، جیسے بھوکا، تڑپتا اور جھوٹا کے بجائے بوکھا، جھوٹا، تڑپتا استعمال کیا ہے۔ کربل کتھا میں مصدر بنانے کا طریقہ جدید اردو سے ذرا مختلف ہے۔ جدید اردو میں اگر فعل کی آخری آواز مصمتہ ہے تو مصدر بنانے کے لیے نا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے کھینچ سے کھینچنا، دوڑ سے دوڑنا وغیرہ۔ کربل کتھا میں بھی ایسے فعل کے مصدر اسی طریقے پر بنائے گئے ہیں، لیکن جن افعال کے آخر میں حرف علت آتا ہے وہاں نا کے بجائے ونا کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے بلانا سے بلاونا، کھانا سے کھاونا وغیرہ۔ کربل کتھا میں فعل کی کوئی بھی صورت ہو واو ہمیشہ برقرار رہتا ہے، جیسے لاوے، جیونا وغیرہ۔ کربل کتھا میں امدادی افعال کے استعمال میں کئی اختلاف ملتے ہیں۔
بعض عربی اور فارسی الفاظ امدادی افعال کے بغیر استعمال کیے گئے ہیں، مثلاً قبول کرنا اور بحث کرنا کو قبولنا اور بحثنا لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض فارسی اور عربی الفاظ کے استعمال جو امدادی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ جدید اردو سے مختلف ہیں، جیسے نماز پڑھنا حکم دینا کے بجائے نماز کرنا اور حکم کرنا لکھا گیا ہے۔ یہی حال فعل ماضی حال مطلق بنانے میں بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید اردو میں فعل امر کی جو صورتیں ہیں وہ کربل کتھا میں بہت کم استعمال ہوئی ہیں۔ عام طور پر فعل کی جو صورت استعمال ہوئی ہے وہ جدید اردو میں متروک ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کربل کتھا میں اسم کے جمع بنانے کا طریقہ بھی جدید اردو سے مختلف ہے۔ اردو میں جب بھی اسم کے ساتھ حرف ربط آتا ہے تو واو نون کا لاحقہ بڑھا کر جمع بناتے ہیں، جیسے فرزند سے فرزندوں، دشمن سے دشمنوں وغیرہ۔ فضلی نے اکثر و بیشتر اس قاعدے کی پابندی کی ہے، لیکن کہیں کہیں اس قاعدے سے دو گردانی بھی کی ہے۔ مثلاً شہید اور ولی کا جمع شہیداں اور ولیاں بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قاعدہ دہلی کے ارد گرد بولی جانے والی زبانوں پنجابی اور ہریانوی میں رائج تھا۔ قدیم اردو اور دکنی میں بھی یہی قاعدہ عام تھا۔ فضلی نے بھی اس لاحقے کا استعمال کیا ہے۔ مثلاً لفظ حاضر سے حاضراں کا استعمال فضلی نے پوری کتاب میں 13 بار کیا ہے۔ اسی طرح لفظ مومنہ، دوست سے دوستاں وغیرہ بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ کربل کتھا میں جمع بنانے کا طریقہ بھی جدید اردو سے مختلف ہے۔ مثلاً فضلی نے چچا اور دادا کی جمع چچے اور دادے کا استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ کربل کتھا میں تذکیر و تانیث کا استعمال بھی جدید اردو سے مختلف نظر آتا ہے۔ بعض الفاظ جو جدید اردو میں مؤنث ہے کربل کتھا میں مذکر استعمال ہوئے ہیں، جان پناہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ کربل کتھا میں اردو کے ایسے الفاظ اور محاوروں کی تعداد اچھی خاصی ہے جن کا استعمال جدید اردو میں متروک ہے یا جن کا تلفظ بدل گیا ہے، لیکن ان میں سے بعض الفاظ دہلی کی کرخنداری بولی میں آج بھی محفوظ ہے، جیسے اچرج، وسط، بہارنا، بھٹی۔ یہ سارے الفاظ کربل کتھا میں استعمال ہوئے ہیں۔ تالو گرنا پیاس سے، برا حال ہونا، تباہی کرنا، تباہ کرنا، سہانا وغیرہ الفاظ کا بھی استعمال کربل کتھا میں بہت زیادہ ہوا ہے، جو اب جدید اردو میں استعمال نہیں ہوتے یا جن کا تلفظ بدل گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض فارسی اور عربی کے وہ الفاظ جن کے اصل زبان میں دو مفہوم ہیں یہ کربل کتھا میں اس مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں جو جدید اردو میں رائج نہیں، جیسے پیدا ہونا، تردد، بے پناہ، فرزند، مکان وغیرہ کے الفاظ عربی اور فارسی کے مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں۔ کربل کتھا میں فارسی محاوروں اور ترکیبوں کا یہ کثرت اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن یہ محاورے اردو میں کبھی رائج نہیں ہو سکے۔ مثلاً دوست رکھنا، محبت کا دم مارنا، خون ڈالنا، چرخ مارنا، یہ ایسے الفاظ محاورے ہیں جو اردو میں مروج نہیں ہوئے۔ آخر میں اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ کربل کتھا کا املا جدید اردو سے بالکل مختلف ہے۔ مثال کے طور پر اردو کے حکاری آوازیں خالص ہند آریائی ہیں،
اگرچہ فارسی اور سنسکرت ایک ہی خاندان السنہ کی زبانیں ہیں، لیکن فارسی میں حکاری آوازیں وجود نہیں، لیکن اردو نے رسم الخط میں فارسی کو اپنایا، لیکن بعض ایسے الفاظ کو بھی اردو میں جگہ دی جو فارسی میں وجود نہیں تھے۔ ان میں حکاری آوازیں بھی ہیں۔ جدید اردو میں ان آوازوں کو دو چشمی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن کربل کتھا میں دو چشمی کا کہیں وجود نہیں۔ مثلاً فضلی نے گہوارہ آنکھیں پایتہ بجائے گھوڑا آنکھیں اور ہاتھ کا لکھا ہے۔ اس طرح فارسی میں معکوسی آوازیں بھی نہیں ہیں، لیکن اردو رسم الخط میں ان آوازوں کو شامل کیا گیا ہے۔ مگر کربل کتھا میں ٹ، ڈ وغیرہ کا استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی جگہ س، ذ وغیرہ سے کام لیا گیا ہے۔ اس طرح کربل کتھا کے مطالعے سے یہ محسوس ہوگا کہ اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اور جس رسم الخط کو اپنایا گیا ہے وہ جدید اردو سے بہت حد تک مختلف ہے۔ اس پر دہلی کے گرد و نواح میں بولی جانے والی تمام زبانوں کی کچھ نہ کچھ خوبیاں موجود ہیں۔ اس نثر کے مطالعے سے ہمیں اس عہد کی نثر اور اردو زبان کی ارتقائی تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔